میں ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا ہم سے کہ مولا ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو خطائیں کی ہیں، ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، اور یہ تیرا مقدس مہینہ رمضان آ چکا ہے، اس کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر کسی بڑی شاپ پہ ویسے آپ کے کپڑے کا سوٹ لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10,000 کا ہے، جناب یہ سیل لگی ہوئی ہے، بس یہ سیل لگی ہوئی ہے، آپ کو یہ 3,000 کا ملے گا، 4,000 کا ملے گا، 5,000 کا ملے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ شاپ کتنی دور کیوں نہ ہو، آپ فاصلہ نہیں دیکھیں گے، آپ تکلیف نہیں دیکھیں گے، آپ اس شاپ تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ اچھا، اس سے جڑی ایک اور بات، ایک تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جناب آپ سپر مارکیٹ میں جائیں، آپ کو اتنا بڑا انعام ملے گا، لیکن خیال کرنا رستے میں کوئی شیر ہوگا، رستے میں ایسے کتے موجود ہیں جو کاٹنے والے ہیں، آپ کہیں گے انعام تو بہت بڑا ہے، لیکن کیا کریں، کتا کاٹ لے پھر کیا بنے گا، اگر ہم شیر کے ہاتھ چڑھ گئے پھر کیا بنے گا۔ لیکن ساتھ پھر میں دوسرا اعلان کر دوں، جناب آپ ایسا کریں، آپ سپر مارکیٹ چلے جائیں، رستہ بالکل صاف ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ جائیں، وہ انعام وصول کر کے آئیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو باتوں میں فرق ہے ہی نہیں کہیں۔ آپ انعام تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ شیطان کو ہم نے جکڑ لیا۔ اب شیطان آپ کے راستے میں نہیں ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اب اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کو آپ نے سمیٹنا ہے۔ لیکن ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوٹ سیل کے باوجود بھی ہم جو ہے یہ رحمتیں سمیٹتے نہیں ہیں، ہمیں سمیٹنے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدس مہینہ ہے یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، اور باقاعدہ ہمیں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ہمیں اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ اس ٹائم پہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس ٹائم پہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے استغفار کی تسبیحیں پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ ہم نے آرام کرنا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے، فلاں معاملات کرنے ہیں۔ جب ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں پھر ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی، ہمارے سونے کا بھی ٹائم ہو، کھانے کا بھی ٹائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ دیا ہے بہت بڑی غنیمت والا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے مہینے کا آخری دن ہوتا تھا، شعبان کے مہینے کا، اب یہ شعبان کا مہینہ جب آخری دن ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام خطاب فرماتے تھے صحابہ کرام سے، اور وہ خطاب کیا ہوتا تھا، میرے آقا صحابہ کرام سے ایک خطاب فرماتے تھے، اے لوگو تمہارے ہاں ایک عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، تمہارے ہاں عظیم بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس رات کی عبادت شب قدر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ لہٰذا راتوں کو عبادت کرو اور قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں نوافل ادا کرے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو صلہ ہے میرے آقا نے فرمایا جنت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ مہینہ جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام مہینوں میں، عام دنوں میں ہمیں رحم آئے یا نہ آئے، رمضان کے مہینے میں ہمیں رحم ضرور آتا ہے کہ جب ہمارے سامنے 2 4 5 ڈشز ہوتی ہیں، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یار 2 4 سموسے، ایک آدھ پکوڑا کسی اور کے گھر بھی ہم بھجوا دیں، یہ ہمارے دل میں رحم آتا ہے، ہمدردی آتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کے جو فرمان ہیں، ایک ایک لفظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، قربان جو میرے آقا پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باقی 11 مہینے بھی آپ دیکھیں اور رمضان کا مہینہ بھی دیکھیں، کسی بندے کی آمدنی کتنی کم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو، مزدور بندہ کیوں نہ ہو، لیکن رمضان میں 2-3 ڈشز اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ کیوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے۔ اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں جو کسی کو روزہ افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو روزہ افطار نہیں کرا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ایک گھونٹ پانی کا یا دودھ کا پلا دے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اتنا ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ پانی پلائے گا، میرے آقا نے فرمایا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس کو کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی، اور میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میرے آقا نے اس روایت کے آخر میں فرمایا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کا اول اشرا رحمت ہے، اول اشرا رحمت ہے، اور درمیانی جو اشرا میرے آقا نے فرمایا مغفرت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ جو روایت ہے مشکات شریف کی، آقا علیہ السلام نے رمضان سے ایک دن قبل یعنی کہ شعبان کا آخری دن ہوتا تھا، میرے آقا صحابہ کرام سے میرے آقا نے خطاب فرمایا۔ رمضان کی جو عظمت، شان، مقام، مرتبہ، عبادت، ریاضت، اس کی جو فضیلت ہے وہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اور پھر صحابہ کرام سے ہوتی ہوئی یہ فضیلت امت تک پہنچی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب جب روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے، مجھ سے بدھ والا دن ٹی وی اینکر نے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ جب روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ کسی کو پانی کا گھونٹ بھی پلا دے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہے، پھر تو لوگ کہتے ہیں ہمیں روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں بابا، بات یاد رکھیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملتا ہے، تو کیا کوئی کہے کہ اب 30 پاروں کی تلاوت ہی نہ کرو؟ 30 پاروں کی تلاوت کا جو ثواب ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو آقا علیہ السلام نے امت کو ایک خاص پیکیج عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح جو روزہ رکھنا وہ فرض ہے، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھے گا اس کو حساب دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا کیا اس کو تراویح نہیں پڑھنی؟ یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے مجبوری کی بنا پر بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ تراویح پڑھ سکتا اس کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس نے تراویح نہیں پڑھی اور روزے نہیں رکھے کیا اس کو فطرانہ نہیں دینا چاہیے؟ فطرانہ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں تینوں چیزیں الگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھ سکتا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تراویح پڑھ سکتا، تراویح اس کو پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فطرانہ پھر بھی اس کو معاف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ یہ جو روزہ ہے اس کی فرضیت نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ایک تو بات یہ ہے یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا، مشرکین کو نہیں کیا، اللہ نے کافروں کو نہیں کیا۔ یہاں پر روزہ رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خطاب کس سے فرمایا؟ اہل ایمان سے فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے۔ اچھا روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، ہر نبی کی امت پر اور ہر نبیوں میں روزہ رہا ہے،
تعداد مختلف تھی، ٹائمنگ مختلف تھی، مہینے مختلف تھے، لیکن روزہ ہر امت میں رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ کوئی جدید عبادت نہیں ہے، قدیم عبادت ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور ایک اور بات، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جب تک فائدہ آپ کے مد نظر نہ ہو کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ پنکھا لگوا دو، آپ کہیں گے پنکھا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بتا فوائد بیان کرے گا، جناب جب آپ پنکھا چلائیں گے آپ کو مکھیاں تنگ نہیں کریں گی، آپ کو گرمی نہیں لگے گی، آپ کو پسینہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بندہ کہ پنکھا لگوا دو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پنکھے کا فائدہ کیا ہے، آپ پنکھا نہیں لگوائیں گے۔ کوئی بندہ کہ لائٹ لگوا دے، آپ کو جب تک پتہ نہ ہو کہ لائٹ کے فوائد کیا ہیں، آپ لائٹ نہیں لگوائیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ لائٹ سے روشنی ہوتی ہے، اندھیرے کا خاتمہ ہوتا ہے، تب آپ لائٹ لگوائیں گے۔ اب پتہ چلا اللہ نے جو ہمیں حکم دیا کہ روزے رکھو، اور روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور روزہ رکھنے کا فائدہ کیا، یہ ایک سوال ہے۔ بغیر فائدے کا کام کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا اللہ نے بتا دیا، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اچھا جو شخص مریض ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روزہ کوئی معاف ہو گیا، معاف نہیں ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلے جو سفر ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے سفر میں بڑی مشکلات ہوتی تھی، لوگ خچر پہ سفر کرتے تھے، گدوں پہ سفر بیٹھ کے کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاز تو جہاز ہے، آپ اگر ایک بس پہ بھی سفر کرتے ہیں، فیصل موور پہ، ڈیوو پہ، اسکائی ویز پہ، اچھی گاڑی میں کرتے ہیں، آپ کو اتنی اچھی نیند اپنے گھر پہ بستر پہ نہیں آتی جتنی بس میں آتی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ نے یہ جو آیات پوری ہے جس میں پوری تفصیل ہے، اللہ نے فرمایا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سفر میں بھی روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ تو اس لیے آج چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، ڈاکٹر آگے ایسے بیٹھے ہیں اللہ معاف کرے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کہے گا روزہ نہ رکھو، کہو میرا شوگر کا مسئلہ ہے کہے گا روزہ نہ رکھو۔ حالانکہ تمام ڈاکٹر، سائنس نے یہ تحقیق کی ہے، تمام ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے۔ صحت کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، صحت کے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے بہتر کر دیتا ہے۔ روزے سے صحت بگڑتی نہیں ہے، روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ سے جان چھڑائے، میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمت ہوگا۔ لہٰذا روزے رکھنے چاہیے اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے۔ مکمل روزے رکھنے چاہیے، مکمل نمازیں پڑھنی چاہیے، اور مکمل اس میں عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جس کی نماز کمزور ہے اس کو نماز سیکھنی چاہیے، جس کے کلمے جس کو 6 نہیں آتے اس کو یاد کرنا چاہیے، ایمان مفصل مجمل، دیگر نماز کے واجبات، فرائض، تمام چیزیں یاد کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر جب موقع ملے قضا نمازیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کے زمین قضا نمازیں ذمہ ہیں وہ نوافل نہ پڑھیں، وہ قضا نمازیں پڑھیں، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تراویح کی جو نماز ہے یاد رکھیں، تراویح کی نماز کو آپ لوگوں نے کھیل بنا دیا۔ کیسے؟ کوئی بندہ 8 پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ 12 پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ 2 پڑھ کے جا رہا ہے، یعنی کہ لوگوں نے ایک تماشا بنا دیا تراویح کو۔ بھائی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، تمام صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، اہل بیت سے، ائمہ اربعہ سے نماز تراویح کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں۔
لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں تراویح کے متعلق کیا کریں. میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیق سے عرض کر رہا ہوں اور مدلل طریقے سے یہ بات وثوق سے عرض کر رہا ہوں. یہ کرونا سے پہلے اب مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام خانہ کعبہ کا ریکارڈ اٹھا کر دکھائیں یوٹیوب کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, مکمل مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرام میں 20 تراویحیں پڑھی گئیں. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. اگر ایسا نہ ہو اگلے جمعے آپ آ کر میرا گریبان پکڑنا کہ آپ نے غلط بات کی. یہ میں کرونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کرونا کے دنوں میں کوئی ڈنڈی ماری گئی ہے, کرونا کے بعد بھی کوئی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, لیکن کرونا سے پہلے سے لے کر جب سے مسجد نبوی مسجد حرام میں معاملہ شروع ہوا 20 تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں. تو وہ لوگ جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ دین مکہ مدینے سے آیا, میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ تراویحیں تو کراچی سے آئی ہیں, حیدرآباد سے آئی ہیں. تو یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ بھی مکہ مدینے سے آئی ہے. تو لہٰذا تراویح کی نماز اگر پڑھنی ہے تو 20 رکعت مکمل پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں. ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہے کہ ڈیوٹی کر رہا ہے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا, آپ اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح کی نماز, بغیر جماعت نہیں پڑھ سکتے. 20 رکعت پڑھنی ہے. بہرحال تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی اپنی طرف سے کم و پیش کرتا رہتا ہے وہ جانے, اس کا خدا جانے. جو شریعت کا حکم ہے 20 رکعت ہے. اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟